اللہ 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 لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان کی تاریخ میں دو دن کو قومی دن اور قومی جشن کا درجہ حاصل ہے. ان میں سے ایک 15 اگست جو کل کا دن آزادی کا دن ہے، اور دوسرا ہے 26 جنوری جو یوم جمہوریہ کہلاتا ہے. اور ان دونوں دنوں میں بلا تفریق، بلا فرق مذہب و ملت اور مذہب و برادری اور بلا امتیاز مسلک و مشرب ہندوستان کے سارے باشندے جشن اور خوشیاں مناتے ہیں اور مختلف انداز میں اپنی اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. سرکاری ادارے، نیم سرکاری ادارے اور تمام پرائیویٹ ادارے، انجمنیں، جمعیتیں، تنظیمیں اس دن جو ہے ہندوستان کا ترنگا یعنی جھنڈا لہراتے ہیں. مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں طلبہ قسم قسم کے جو ہے اور رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کرتے ہیں اور اسلاف کی بے مثال قربانیوں اور جان فشانیوں کو یاد کرتے ہیں. تو اسی کے متعلق آج کے اس موقع پر چند باتیں عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. یہ جو ہمارے ملک کو آزادی ملی ہے، یہ آزادی بہت قربانیوں کے بعد، بہت جدوجہد کے بعد، بہت جانوں کو قربان کرنے کے بعد یہ آزادی ہمیں ملی. ایسا نہیں ہوا تھا کہ آزادی کا یہ جو انعام ہے بغیر کسی محنت کے، کوشش کے، قربانی کے، جفاکشی کے ہمیں آزادی کا
تحفہ اور انعام مل گیا 15 اگست کی جو ہے رات کو عین 12 بجے، جبکہ شمسی تاریخ بدلتی ہے، کیلنڈر میں تاریخ بدلتا ہے، اگلا دن شروع ہوتا ہے، اس دن آسمان سے کوئی فرشتہ اترا ہو اور تشت میں تھالی میں آزادی کا تمغہ لے کر آ کر لوگوں کو دے دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ملک جو ہے طویل جدوجہد اور قربانی اور جفاکشی اور لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آزاد ہوا ہے۔ ہندوستان کے ذرے ذرے اور گوٹے گوٹے پر ان شہیدان باوفا کے نقوش جاویداں سبق ہیں۔ آج جو ہم اس ملک میں سانس بھی جو لے رہے ہیں وہ سانس بھی انہی کا صدقہ ہے، اور ہمیں اس کا بھی اعتراف ہے، کرنا چاہیے کہ 1875 عیسوی کے بعد آزادی کی لڑائی میں برادران وطن ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور وہ لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے قبل آزادی کے لیے جو بھی کوششیں ہوئی ان میں غیروں کے مقابلے میں، ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کا کردار، ان کی قربانیاں، ان کا رول اور ان کے کارنامے کہیں زیادہ ہیں۔ یعنی 1957 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمان خاص طور سے انگریزوں کے ظلم و ستم کے نشانہ بنے اور انہیں چن چن کر قتل کیا گیا۔ اب اگر اس بات کو میں اپنے مورخ یا اپنی کتابوں سے اگر آپ کو بتاؤں یا لوگوں کو ہم بتائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ جو تاریخ ہے یہ آپ کی لکھی ہوئی، گواہی وہ ہے جو غیر تھے، دشمن تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی غیروں نے زیادہ تھی، اپنوں سے علاوہ، اپنوں کے مقابلے میں غیروں نے ان کو مانا۔ جب آپ نبی نہیں تھے تب بھی آپ کا لقب صادق تھا، امین تھا۔ اللہ کے نبی کو نبوت تو 40 سال بعد ملی، 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے سے بھی آپ کیا تھے؟ صادق تھے، امین تھے۔ تو یہ مسلمانوں کے اخلاق میں سے سب سے اہم اور سب سے بڑے جو اخلاق مانے جاتے ہیں وہ یہ کہ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی غدار نہیں ہو سکتا، دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں دھوکہ کھانا بھی نہیں ہے، دھوکہ دینا بھی نہیں ہے۔ تو خیر وہ الگ موضوع ہے، اس کی صداقت کے لیے انگریز کے ایک مورخ کی یہ شہادت کافی ہے، جس کا نام بھی ہے، اگر آپ کسی کو چاہیے تو بعد میں پوچھ کر معلوم کر سکتے ہیں، آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 یعنی 4 عیسوی سے لے کر 1867 عیسوی تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ وہ یہ جان چکے تھے کہ اس ملک میں جب تک
مسلمان رہیں گے اور مسلمان کے پیشوا یعنی مسلم قوم کی رہنمائی کرنے والے علماء جب تک رہیں گے تب تک ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے اس نے سب سے پہلے علماء کو مسلم قوم کو ٹارگیٹ کیا، پھر مسلم قوم میں علماء کو ٹارگیٹ کیا. اور 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال کہلائے. ان تینوں سالوں میں وہ آگے لکھتا ہے، ان 3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو پھانسی دی. اور آگے لکھتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لگی ہوں. یہ جو داستان آپ کو سنائی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ یہ جو ہمیں آزادی ملی ہے بہت قربانیوں کے بعد، بہت جدوجہد کے بعد، بہت جانوں کو، وہ بھی یہ جو جان جو گوائے ہیں وہ کوئی ہمارے آپ کی طرح عام انسان نہیں تھے، کوئی ہماری اور آپ کی طرح عام شخصیات نہیں تھی. وہ بڑے بڑے علماء تھے جن کو شہید نہ کیا جاتا تو ہمارے تک اور بہت زیادہ علم ہمارے تک پہنچتا. ایسے علم کے سمندر تھے وہ لوگ. تو تاریخ دہرانے سے زیادہ کچھ حاصل نہیں. اس موضوع پر مسلمان کے کردار پر بار بار گفتگو کرنا تحصیل حاصل ہوگا. لیکن آزادی کے بعد جو ہے جس طرح یہاں کی تاریخ کو بدلنے اور مسلمانوں کی قربانیوں کو فراموش کرنے کی جو کوششیں کی گئی تھی، کوششیں ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوگی، اور تاریخ میں الٹ پھیر رد و بدل کرنے کی جو ناپاک کوششیں ہوئی ان کی الگ داستان ہے. وہ ایک طرف حقیقت ہے اور مسلمانوں کے لیے کڑوا جھوٹ ہے، وہ اب قیامت تک بھی. لیکن تاریخ عالم، دنیا کی تاریخ یہ شہادت دینے کے لیے کافی ہے کہ آزادی ہند مسلم قوم کی رہین منت ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم انگریز کے غلام بن گئے ہیں یا بن چکے ہیں، اس احساس کا مادہ پیدا ہوا مسلمان قوم میں. ورنہ تو 200 سال 300 سال جتنے بھی سال انگریز کا یہاں تسلط رہا، دوسری قوموں کو یہ احساس تک نہیں ہوا کہ ہم دھیرے دھیرے کیا ہو چکے ہیں، ان کے غلام بن چکے، ان کی غلامی میں ہم آ چکے. ایسا احساس تک ان کو نہیں ہوا. سب سے پہلے یہ مسلم قوم ہی تھی جن کو یہ احساس ہوا کہ ہم دھیرے دھیرے کیا ہو چکے ہیں، غلام بن چکے. یہ ہندوستان کی سرزمین وسیع ہونے کے باوجود ہمارے لیے کیا کر دی گئی ہے، تنگ کر دی گئی. اگر ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے قائدانہ کردار ادا نہ کیا ہوتا تو آزادی ایسا خواب ہوتی جس کی کوئی تعبیر نہیں، ایک بار پھر ہم اس حقیقت کو دہرائیں کہ اسلام نے ہمیں عدل و انصاف کا سبق سکھایا، اس لیے ہم کبھی اس کے منکر بھی نہیں ہیں. اور برادران وطن نے بھی تحریک آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا، بلکہ 50 برسات کے بعد وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ قدم ملا کر لڑے ہیں. لیکن ہم کبھی اس پر راضی نہیں ہو سکتے کہ مسلمانوں کا حصہ جنگ آزادی میں کسی سے کم رہا، وہ کسی کے رہین منت رہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا قرضہ ہے
اس ملک کے لیے کہ جو وہ چاہ کر بھی یہاں کے جو دوسرے باشندے ہیں مسلم قوم کے علاوہ، وہ چاہ کر بھی اس کا بدلہ ہمیں قیامت تک نہیں دے سکتے، اتنی قربانیاں ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے 70 پر 8 سال یعنی 78 سال پورے ہوئے۔ اب کل جو ہم آزادی منائے ہیں وہ 78 سال ہوا آزادی۔ اتنے عرصے بعد بھی ان ہندوستانی مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جنہوں نے اس ملک کی مٹی کی محبت میں، صرف اور صرف مٹی کی محبت میں، انگریز سے لڑنا کوئی کفر اور اسلام کا مقابلہ نہیں تھا۔ جس وقت مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر انگریز کو یہاں سے بھگانے کی اور انگریز کو جو ہے شکست دینے کی جو کوششیں کی، یہاں کفر اور اسلام کا ٹکراؤ نہیں تھا۔ قرآن و حدیث کو بچانے کے لیے یا نماز روزے کو بچانے کے لیے نہیں لڑے وہ جنگ، بلکہ یہاں کے جو باشندے ہیں ان کو ایک محفوظ جگہ دلانے کے لیے کیوں لڑی گئی ہے؟ محفوظ جگہ دلانے کے اور ان کی آنے والی نسل کو آزاد طور پر جینے کا حق دلانے کے لیے۔ اسی لیے میں شروع میں کہا تھا آج جو ہم سانس لے رہے ہیں وہ سانس بھی انہیں کا صدقہ ہے۔ تو صرف اور صرف اس مٹی کی محبت میں، اپنی خوشی سے، اپنے شوق سے اپنا وطن مان کر جو ہے اس کے لیے جنگیں کی اور اپنا جان کا نذرانہ پیش کیا اور یہاں رہنا پسند کیا۔ جو چلے گئے، لیکن جو رہے اپنی پسند سے رہے، اس لیے کہ یہ ملک ہمارے آبا و اجداد کا ہے۔ یہاں کی مٹی میں جو ہے ہمارے آبا و اجداد مدفون ہیں۔ غرض موجودہ دور میں ہندوستان کے تخت پر ابھی جو موجود ہیں ان کی اس ملک کی آزادی کے لیے چلی جو سینکڑوں سال جنگ ہوئی، اس میں ان کی کوئی حصہ داری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کی کانگریس جو پارٹی ہے وہ 55-60 سال تک آزادی کے بعد سے یہاں حکومت کرتی رہی۔ اس کی حصہ داری وہ قربانی تو بہت ہے، لیکن یہ کہنا قطعاً صحیح و درست نہیں ہے کہ پوری جنگ آزادی انہی کی رہین منت ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پارٹی کا جو ابتدا ہوئی، وہ جو پیدا ہوئی، وہ بھی مسلمانوں ہی کی رہین منت ہے۔ اس کی ابتدا بھی کس سے ہوئی؟ مسلمانوں ہی سے ہوئی۔ انہوں نے ہی ان کو آگے بڑھایا کہ بھئی اس جنگ میں اگر ہمیں کامیابی ہونا ہے تو سیاسی طور پر بھی ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے، ایسا اس وقت کا تقاضا تھا۔ تو اس تقاضے کی بنیاد پر سب مل کر اس کی تجویز پیش کی گئی اور اسے مستقل ایک پارٹی کی شکل دی گئی، ورنہ تو وہ شروع میں ابتدا میں سیاسی پارٹی نہیں تھی، وہ بعد میں چل کر وہ سیاسی پارٹی بنی۔ لیکن اس وقت اس پارٹی کا مقصد تھا لوگوں میں آزادی کے جذبے کو ابھارنا، اس نیت سے اسے بنایا گیا۔ تو خیر وہ تفصیل الگ ہے۔ یہاں پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ آج ہم اور ملک کے سارے باشندے 78واں سال کل کا دن جو جشن منایا ہے، جوش و خروش سے منائے اور مختلف انداز میں جو ہے خوشیاں منائے، اسلاف کی قربانیوں کا اعتراف اور اس کا تذکرہ ہوا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے نوجوانوں کی، آج کے جو نوجوان ہیں
اور نئی نسلوں کو آزادی کی تاریخ جو ہے بالکل یاد نہیں. اگر وہ اس بارے میں جانتے بھی ہیں تو ان کے پاس جو مواد ہے، جو انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ وغیرہ میں جو مواد ہے تاریخ کا وہ بالکل تحریف شدہ ہے، مسخ شدہ ہے. اس میں اپنی قوم کو بڑھا کر دوسرے قوم کو گھٹا کر پیش کیا گیا ہے. اسی لیے علماء مسائل دیکھنے سے انٹرنیٹ پر منع کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ آج کل جو عوام کا جو علماء سے جو تعلق ربط ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ بیماری بھی اسی وجہ سے کہ ہمیں جو چاہیے ہم انٹرنیٹ سے لے لیں گے. انٹرنیٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے جہاں سے انفارمیشن حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس انفارمیشن پر 100% بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ایسی دنیا ہو، حقیقی دنیا الگ ہے، وہ دنیا الگ ہے. اس پر سے جس کا نام آن لائن رکھے ہیں وہ دنیا الگ ہے، یہ دنیا الگ ہے. اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے. تو ہمیں آج جو وقت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہرائیں. اسے اپنے بچوں کے کانوں میں، پہلے کیا ہوتا تھا، بچے جب روتے تھے، نہیں سوتے تھے، تو نانی دادی وغیرہ جو بڑی عمر کی عورتیں گھروں کی ہوتی تھی، وہ اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کے جو ہے کہانیاں، قصے وغیرہ سنایا کرتی تھی، تاکہ اس کے اندر کیا پیدا ہو، ایسا ہی جذبہ پیدا ہو، ایسے اچھے اخلاق اس کے اندر بھی منتقل ہو. آج اپنے بچوں کو موبائل دے کر، لوریاں سنا کر، جو ہے گانے وغیرہ سنا کر اسے سلایا جاتا ہے، تاکہ بعد میں چل کر یہ بھی کیا بنے، ویسا ہی بنے. آج کے نوجوانوں کی جو نسل ہے، انہیں فلم میں کون سا اسٹار ہے، کون سنگر ہے، کون ہیروئن ہے، انہیں کہاں والی، اس کے اماں کون، اس کا بابا کون، اس کا دادا کون، اس کا نانا کون، یہ پوری تاریخ اسے پتا ہوگی، لیکن خود کے آبا و اجداد کی تاریخ پتا نہیں. عموماً ہوتا کیا ہے ہمارے ملک میں، شروع سے جب اسکول جاتے ہیں ہم لوگ، اسکول میں چند اشخاص کی فوٹو لگی ہوتی ہے، گاندھی جی، نہرو جی وغیرہ، ان کی فوٹوز لگی ہوئی ہوتی. بچے کو یہ دکھا کر یہ ذہن سازی کی جاتی ہے بچپن سے ہی، کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ جو اسکولس میں لگے ہیں فوٹو، اس میں جو ہے یہی اصل ہندوستان کے ہیرو ہیں، باقی اور کون بھی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوئے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنی بچوں کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، انہوں اپنا کام کر رہے ہیں، انہوں اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو باقی رکھیں، اسے بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا، لکھا گیا. لیکن ہماری قوم میں ایک بیماری ہے کہ ایک تو ہم لکھتے نہیں ہیں، مگر لکھتے ہیں تو پڑھتے بھی نہیں. لکھا ہوا تو اللہ کا ہے، بہت ہے، لیکن پڑھنے والا نہیں ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت ہے. یہی چیز ہمیں کیا کر رہی ہے، پیچھے دھکیل رہی ہے. جو قوم اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے، اس قوم کا جو حال ہے، پریزنٹ ہے، وہ یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا جینا اور مرنا دونوں برابر ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا. اس لیے کہ پیچھے کی قرآن میں بھی جو آپ ترتیب جب دیکھیں گے، قرآن کے شروع کے 10 پارے ہی کیا ہے، احکامات ہیں، زندگی کے پورے احکامات، شروع سورہ بقرہ سے لے کر تقریباً سورہ توبہ تک 10 پارے بنتے ہیں، تقریباً 11واں پارے کا کچھ حصہ، 2-3 صفحے. تو یہ 10 پارے ہی کیا ہے، پورے احکامات ہیں. اب بقیہ 11 سے لے کر آخر تک مختلف طرح سے ایک ہی واقعے کو کئی انداز سے سمجھایا گیا، عبرت حاصل کرنے کے لیے. اس لیے کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا، اس کی حکمت یہ ہے
کہ انسان کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے جو پچھلے جو حادثات ہیں، واقعات ہیں، اس سے انسان بہت جلد متاثر ہوتا ہے اور اس سے اپنا فیوچر طے کرتا ہے. گزری ہوئی چیز سے کیا کرتا ہے؟ تجربہ کسے بولتے ہیں؟ بولو بھائی، تجربہ کسے بولتے ہیں؟ تجربہ بولتے ہیں جس راستے پر چل کر اسے نقصان ہوا ہے یا جس راستے پر چل کر اسے فائدہ محسوس ہوا ہے، اسی کو تجربہ بولتے ہیں. اب جب جس راستے میں اسے نقصان ہوا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس راستے کو بدل دے گا، چھوڑ دے گا اسے. اسی کو تجربہ کہا جاتا ہے. اس واسطے پچھلی قوم، یہ پچھلے ہمارے آبا و اجداد کی قربانیوں کو، صحابہ کے واقعات کو، تابعین کے، تبع تابعین کے واقعات کو، ان کی سچی کہانیوں کو جب ہم بچوں کے کانوں میں سنائیں گے، بار بار ان کے کانوں میں یہ آوازیں ٹکرائیں گے، تو ان کے اندر بھی ویسے ہی اخلاق کیا ہوں گے؟ رونما ہوں گے. اس کے بغیر آج کے دور کا جو ضروری تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو جو ہے ہماری قربانیوں سے آگاہ کرائیں. پچھلی جو قربانیاں ہمارے خصوصاً اس ملک کے لیے، اسے کم از کم کیا کریں؟ بچوں کے سامنے، اپنی نئی نسل کے سامنے اجاگر کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.